بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ان پاک ہستیوں کے بارے میں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، جناب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کی شادی مبارک۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھیں۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتے تک بھیجا۔ جب آپ کی عمر شادی کی ہوئی تو بہت سے صحابہ کے رشتے آئے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ پیارے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رحمت اللہ علیہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش اصحاب پیغمبر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضرت علی المرتضیٰ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کر دیں۔ اگر وہ شادی کی طرف مائل ہوں اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کر دیں گے۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا علی المرتضیٰ شیر خدا، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام اور رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر معین کرنا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ پیارے دوستو، اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبو حالی نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس دلی خواہش سے روک کر رکھا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا، اس معاملے کے تمام اطراف پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبو حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے الزواج کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے۔ فاطمہ الزہرا سید خاتون نے جنت جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدراک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ روح ہوا اور آپ علیہ السلام سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محترم ناظرین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جس سے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے۔ شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک تو دونوں چپ رہے۔ بالآخر پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے۔ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیع حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مسلط دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ سید خاتون جنت کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔
آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم علی المرتضیٰ شیر خدا کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نعت کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی المرتضیٰ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تجویز کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیارے دوستو، پیغمبر خدا جب کہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ عنہ مجھے پر نازل ہوئے، خدا کریم کی طرف سے پیغام لائے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ازدواجات کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے پیارے دیکھنے والوں، اور حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں، میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ازدواجات کو اللہ تعالی نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی اور فاطمہ کے نکاح سے اللہ پاک راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرا کو بطور مہر قبول فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے نکاح؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواجات کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ایک ذرہ کے جس کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مہر ایک ذرہ کے جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گز فند کی کھال رنگی ہوئی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جہیز۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے مہر قرار دیا ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے ہیں وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ محترم ناظرین، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پیشم بھری اور دوسری میں کھجور کے پتے جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی۔
4 عدد تکیے خریدے، 1 عدد چٹائی، 1 عدد دستی، 1 تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سرائی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ یہ جہیز تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دختر سید خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اے خدا پاک اس شادی مبارک کرے جس کی اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی کی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے۔ محترم ناظرین، اسی طرح آپ کا جہیز تھا۔ محترم ناظرین، اب آ جاتی ہے دعوت ولیمے کی بات۔ دعوت ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو دلہے کی طرف سے عقد نکاح یا رخصتی کے بعد کی جائے۔ اکثر علماء کے نزدیک ولیمہ ایک کرنا سنت ہے، بعض نے مستحب بھی کہا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک دعوت ولیمہ کا قبول کرنا واجب ہے، بعض نے اس کو فرض کفایہ بھی بتایا ہے۔ دعوت ولیمہ کے قبول کرنے کا کئی وجوہوں سے ثابت ہو جاتا ہے، مثلا صاحب دعوت کی آمدنی وجہ حرام سے ہو، یا صرف ممتاز اور متمول لوگوں کی دعوت کی گئی ہو، دوسروں کی نظر انداز کیا گیا ہو، یا دعوت اظہار فخر اور بڑھائی جتلانے کی گئی ہو، یا معاشی پر مدد کرنا ہو، یا کسی اور امر خلافت شریعت پایا جائے۔ ان صورتوں میں کوئی صورت بھی پائی جائے تو دعوت ولیمہ کا قبول کرنا واجب نہیں رہتا۔ بعض بد نصیب ہندوانہ رسمیں ادا کرنے میں تو ہزاروں روپے برباد کر کے عاقبت کی رسوائی خرید لیتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کی سنت ادا کرنے کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ رسموں سے دستبردار رہ کر دعوت ولیمہ پر اکتفا کرتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ پیارے دوستو، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی دعوت ولیمہ کا کیا انتظام ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ شادی کے لیے دعوت ولیمہ بھی ضروری ہے، تو حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اس سے ولیمہ کر دیا جائے۔ غرض وہ بھیڑ لے آئے۔ اس طرح بعض دوسرے انصار نے بھی اس کام میں حضرت علی کا ہاتھ بٹایا۔ دوسری روایات میں ہے کہ حضرت علی خود ولیمہ کیا اور اس ولیمہ سے بیشتر اور کوئی ولیمہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ اپنی ذرہ ایک یہودی کے پاس رہ کر آئے جو کہ روٹی اور کھجور کے ساتھ ولیمہ کیا۔ یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے تو اپنی ذرہ حضرت فاطمہ کو دے چکے تھے، اب یہ ذرہ کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صحیح روایت صحیح ہے تو احتمال ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ ذرہ ولیمہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت علی کو واپس دے دی ہو۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی تھی، اس سے حضرت علی المرتضیٰ نے ولیمے کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر کھجور، نان، جویں، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تیار تھا، لیکن اس سادگی میں بھی اس زمانے کے لحاظ سے بہت کچھ تکلف تھا۔ چنانچہ حضرت اسما کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا تھا۔ چوتھی روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دعوت ولیمہ کھجور اور انگور کھلایا گیا اور میٹھا پانی بھی پلایا گیا۔ پس ہم نے سید خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی سے بہتر کوئی اور شادی نہیں دیکھی۔ چوتھی روایات میں، اس آخری روایات میں حضرت فاطمہ کی شادی کو بہترین شادی بتایا گیا ہے۔ واقعی مسرت اندوز شادی وہی ہے جو بے تکلفی اور راحت و اطمینان کے ساتھ انجام پائے، اور ظاہر ہے کہ جس قدر تکلف اور تگ وردہ اور اسراف زیادہ ہو وہ شادی نہیں بلکہ ایک انجام و مال کے اعتبار سے بربادی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کی شادی کے وقت ان کے والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد زندہ موجود تھیں۔ خدائے برتر نے انہیں سعادت ایمان کے بعد ہجرت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ پہلے تو وہ مدینہ منورہ میں اپنے بڑے بیٹوں کے پاس رہتی تھیں، لیکن علی المرتضیٰ کی شادی ہوئی تو انہی کے پاس چلی آئیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کی مستقل خانہ داری اس وقت سے شروع ہوئی
جبکہ انہوں نے سید خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک علیحدہ مسکن میں بود و باش اختیار کی۔ ہجرت سے پہلے اور شاید مدینہ منورہ میں شادی سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے تھے اور فکر معاش سے آزاد تھے۔ جناب سیدہ جنت خاتون جن کا شانہ زید سے رخصت ہو کر گئی تھی، وہ وہاں بھی فکر و فاقہ میں بسر اوقات ہوتی تھی۔ تاہم وہاں کا افلاس اختیاری تھا، کیونکہ آستان نبوت میں بھی جو کچھ آتا تھا وہ اس دن رفع عام اور حاجت روائی خلق پر اٹھ جاتا تھا۔ اس لیے بیت اطہار ہر روز نئے سرے سے تہی دست ہو جاتے تھے۔ لیکن جناب فاطمہ الزہرا نے جس مسکن میں اب قدم رنج فرمایا تھا، یہاں حقیقی معنی میں افلاس اور بے مائگی کی علمداری تھی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سیدۃ النساء کی زندگی میں اصغر گھاس کی تجارت کرتے تھے، جس میں بامشکل گزر بسر ہوتا تھا۔ اپنی ناداری کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا بیان ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی دلہن کی حیثیت سے میرے پاس روانہ کی گئیں تو اس رات بکری کی ایک کھال کے سوا ہمارے پاس کوئی اور بستر نہ تھا۔ پیارے دوستو، ایک راوی نے حضرت علی المرتضیٰ کی بے بضاعتی کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ اور سید خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رات کو آرام کرنے کے لیے بستر پر دروازہ ہوئے تو اوڑھنے کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ جب دونوں پاؤں میں ڈانکا چاہتے تو سر کھل جاتا اور جب سر ڈانکتے تو لگتے تو پیر کھل جاتا۔ یہ حالت تو شادی کے وقت تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہاں فکر و فاقہ کے قدم مضبوطی سے جمے رہے۔ البتہ جب کبھی حضرت علی المرتضیٰ کو کسی غزوہ سے کچھ مال غنیمت حاصل ہو جاتا تو عارضی سی آسودگی ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر اس ناداری اور تہی دستی کا دورہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیشہ ذائق و عیش کی مبتلا رہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طبیعت علیل ہوئی اور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، مجھے سخت درد ہے اور ایک تکلیف یہ ہے کہ فاقہ زدہ ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم نساء العالمین کی سردار ہو؟ انہوں نے کہا، ابا جان، مریم بنت عمران کیا ہوئیں؟ فرمایا، مریم اپنے زمانہ کی سید النساء تھی اور تم موجودہ عالم کی سیدۃ النساء ہو، اور میں نے تجھے ایسے شخص کی زوجیت میں دیا ہے جو دنیا اور آخرت کا سردار ہے۔ اور علی بن ہاشم نے عمران بن حسین سے اور عبداللہ بن جابر بن سمرہ سے روایت کا ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا علیل ہوئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے چلے، ہم بھی آپ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اجازت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، میرے ساتھی بھی آ جائیں؟ انہوں نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، فلاں فلاں۔ انہوں نے گزارش کی کہ یا نبی اللہ، اس وقت میرے پاس ایک چھوٹی سی عبا کے سوا اور کچھ نہیں ہے جس سے میں ستر پوشی کر سکوں۔ آپ نے دروازے کی پچھلی جانب سے ایک چادر پھینک دی اور فرمایا کہ یہ اوڑھ لو۔ جب انہوں نے آپ کو اچھی طرح چھپا لیا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور مزاج پرسی فرمائی۔ انہوں نے اپنی بیماری کا حال بیان کر کے کہا کہ اس کے علاوہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ نساء العالمین کی سردار ہو؟ انہوں نے مریم کے متعلق دریافت کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دونوں صاحبزادے حسن اور حسین کم سن بچے تھے، رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا، یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، بھوک سے روتے ہیں اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ باہر نکلے اور بازار میں ایک دینار پڑا ہوا پایا، اسے اٹھا کر حضرت فاطمہ کے پاس لے آئے اور ان سے دینار ملنے کا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں یہودی کی دکان پر جا کر آٹا لے آؤ۔ حضرت علی نے جا کر آٹا خریدا جو پیغمبر خدا سے حسن اعتقاد رکھتا تھا۔ کہنے لگا، کیوں جناب، آپ ان صاحب کے داماد ہیں جو مدعی نبوت ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، ہاں۔ یہودی نے کہا، لیجیے اپنا دینار اور آٹا بھی لے جائیے۔ حضرت علی نے قیمت دینے پر اصرار کیا، لیکن یہودی نے قیمت لینا کسی طرح منظور نہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آٹا لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے یہودی کی قیمت نہ لینے کا ذکر کیا۔
انہوں نے فرمایا اچھا اب کساب کے پاس جا کر 1 درہم کا گوشت لائیے۔ حضرت علی کساب کے پاس گئے اور دینار کو 1 درہم کی عوض میں رکھ کر گوشت لائے۔ حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے۔ جناب سید فاطمہ الزہرا نے کہا میں نے کھانا تیار کیا ہے لیکن میں اس کی پہلے کیفیت بیان کرتی ہوں، اگر یہ کھانا حلال ہے تو ہم بھی کھائیں اور آپ سلم بھی تناول فرمائیں۔ دینار ملنے اور آٹا اور گوشت آنے کا حال بیان کیا۔ اب سلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ جب سب کھا رہے تھے تو ایک لڑکا پکارنے لگا میرا دینار گم ہو گیا ہے، جب کسی نے اٹھایا ہو